آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پہ بات کر رہے ہیں، نکولا ٹیسلا اور ان کا وہ مشہور بلکہ کچھ پراسرار سا کوڈ 369۔ جی ہاں، اور یہ دعویٰ کہ ان اعداد میں کوئی خاص طاقت ہے، خاص طور پر دولت اور کامیابی کو اٹریکٹ کرنے کی، اپنی طرف کھینچنے کی۔ بالکل۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے جو کہتی ہے کہ یہ نمبرز تو جیسے کائنات کی کنجی ہیں۔ تو آج ہم ذرا اس طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو لگتا ہے سائنس، نمبروں کی نفسیات اور روحانیت کا کوئی مکسچر ہے۔ جی، کیا واقعی 369 میں کوئی جادو ہے، خاص طور پہ پیسوں کے معاملے میں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، اس تحریر کے مطابق ٹیسلا کا تو یہ ماننا تھا کہ 3، 6 اور 9 یہ صرف گنتی کے ہند سے نہیں ہیں بلکہ کائنات کی بنیاد ہیں، فنڈامنٹل ہیں، سمجھیں۔ اچھا، فنڈامنٹل۔ جی، اور خیال یہ ہے کہ ان نمبرز کی ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے۔ اب یہاں فریکوینسی سے مراد کوئی ایکچوئل سائنسی لہر نہیں بلکہ آپ کی ذاتی توانائی، آپ کی وائبریشن ہے۔ اوکے۔ اور یہ فریکوینسی کائنات کی توانائی سے اور خاص طور پر دولت یعنی منی کی انرجی سے جڑتی ہے، کنیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو یہ لا آف اٹریکشن یعنی کشش کے قانون کا ایک آپ کہہ لیں سٹرکچرڈ طریقہ ہے جس کا مقصد خاص طور پر فائنینشیل ابنڈنس یعنی مالی فراوانی کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب کیا بس یہ نمبر کہیں لکھ دینا ہے یا کوئی خاص طریقہ ہے اس کا؟ ہاں، تحریر میں کچھ ہے اس بارے میں؟ جی، تحریر ایک بہت اسپیسیفک مشق بتاتی ہے، ایک روٹین ہے، اور اہم بات یہ کہ یہ صرف لکھنے کا عمل نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ اس کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا یقین، آپ کے جذبات، ان سب کو شامل کرنے پر بہت زور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی اور جذباتی حالت کو، اپنی وائبریشن کو دولت کی فریکوینسی کے ساتھ الائن کریں۔ الائن کرنا، ٹھیک ہے۔ اس مشق کے 3 حصے ہیں جو روزانہ کرنے ہیں۔ 3 حصے روزانہ؟ کیا ہے وہ؟ پہلا حصہ ہے صبح اٹھتے ہی آپ کو ایک مختصر سی پازیٹیو مالی ایفرمیشن لکھنی ہے۔ ایفرمیشن یعنی کوئی مثبت جملہ۔ جی، ایک پر یقین بات جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی حقیقت بنے۔ مثلا میرے پاس ہمیشہ ضرورت سے زیادہ دولت ہے، یا پیسہ میری طرف آسانی سے آتا ہے، کچھ ایسا۔ ٹھیک ہے۔ اسے لکھنا ہے 3 بار، اور لکھتے وقت صرف الفاظ نہیں دہرانے بلکہ اس پر پورا یقین کرنا ہے اور اسے حقیقت کے طور پر ویژولائز کرنا ہے، تصور کرنا ہے۔ اچھا، 3 بار صبح، ٹھیک۔ تحریر کہتی ہے کہ نمبر 3 تخلیق یعنی کریشن کی علامت ہے۔ اوکے، اور پھر دوسرا حصہ؟ دوسرا مرحلہ دوپہر یا شام میں اب وہی ایفرمیشن لکھنی ہے 6 بار۔ 6 بار؟ جی، اور اس بار زور اس بات پر ہے کہ آپ دولت مندی کا جو احساس ہے اس کی خوشی اسے محسوس کریں جیسے وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اچھا، محسوس کرنا ہے اس بار، ٹھیک ہے۔ جی، نمبر 6 کو ہم آہنگی یعنی ہارمنی اور بیلنس کی علامت کہا گیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ رات کا؟ تیسرا اور تحریر کے مطابق سب سے اہم، وہ رات کو سونے سے بالکل پہلے ہے۔ سونے سے پہلے؟ اب وہی ایفرمیشن آپ کو لکھنی ہے 9 بار۔ 9 بار؟ جی، 9 بار۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ وقت سب سے خاص ہے کیونکہ اس وقت آپ کا سب کانشیس مائنڈ، آپ کا لاشعوری ذہن زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، زیادہ کھلا ہوتا ہے نئی چیزوں کے لیے۔ اچھا، یعنی یہ لاشعور پہ کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور 9 تکمیل یعنی کمپلیشن اور ٹرانسفارمیشن یعنی تبدیلی کی علامت ہے۔ 3، 6 اور 9 صبح، دوپہر، رات۔ دلچسپ ہے۔ اور یہ کب تک کرنا ہوتا ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ کم از کم 33 دن لگاتار۔ 33 دن، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہ اس میں صرف ہاتھ سے لکھنا نہیں بلکہ دماغ اور دل یعنی سوچ اور جذبات دونوں کا استعمال ہے۔ بالکل صحیح، یہ صرف ایک میکینیکل مشق نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، آپ کا دماغ یقین اور ویژولائزیشن کر رہا ہے، اور آپ کا دل اس احساس کو محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ امید کو یقین میں بدلنے کا ایک طریقہ ہوا۔ تحریر اسے سائنسی بھی کہتی ہے۔ جی، تحریر اسے ایک منظم طریقہ بتاتی ہے ہوپ کو بلیف میں بدلنے کا۔ سائنسی سے مراد شاید یہی منظم میتھڈ پر مبنی عمل ہے، کوئی لیبارٹری والی سائنس نہیں۔ سمجھ گئی۔ تو کیا یہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایک پازیٹیو فائنینشیل مائنڈ سیٹ کے لیے پروگرام کرنے جیسا ہے؟ یہ جو بار بار تکرار ہے، فوکس ہے؟
एक तरह से आप कह सकती हैं। तहरीर का नुक्ता यही है कि जब आप ये 369 का साइकिल मुस्तकिल तौर पर पूरी तवज्जो और यकीन के साथ मुकम्मल करते हैं ना, जी, तो ये कायनात को एक वाज़ेह सिग्नल भेजता है कि आप माली फरावानी, फाइनेंशियल अबंडेंस वसूल करने के लिए तैयार हैं। एक सिग्नल। जी, और नफ्सियाती तौर पर भी देखें तो ये मुसलसल तकरार, ये पॉजिटिव फोकस, ये आपकी यकीन को पुख्ता करता है, आपके माइंडसेट को बदलता है। और जब माइंडसेट बदलता है तो आपके फैसले, आपके अमाल बदलते हैं, जो फिर आपकी माली हकीकत पर असर डाल सकते हैं। यानी ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इंटेंशन और बिलीफ को फोकस करने का एक टूल है, एक जरिया है। बिल्कुल, खुलासा यही है कि इस तहरीर के मुताबिक 369 का तरीका सिर्फ आदाद गिनना या लिखना नहीं है। ये आपकी सोच, आपका यकीन, आपकी एनर्जी को बदलने का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अच्छा, जिसका खास मकसद कायनात की वेल्थ एनर्जी, दौलत की तवानाई के साथ हामाहांग होना है। ये समझें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसूल को एक अददी साख्त, एक न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। तो आखिर में इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? तहरीर तो एक खास तरीका बता रही है जो दौलत को अट्रैक्ट करने पर मरकूज है, ये अपनी जगह जी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी तो उठाता है ना कि क्या किसी भी एक ख्वाहिश पर, और खास तौर पर पैसे जैसे मकसद पर, इतनी शिद्दत से, इतने नज़्म ज़ब्त के साथ रोजाना अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करना, चाहे वो 369 के जरिए हो या किसी और तरीके से, क्या ये खुद हमारे इरादे की, हमारे फोकस की, हमारे यकीन की ताकत को नहीं दिखाता? वो ताकत जो शायद हमारी हकीकत को शेप देने की सलाहियत रखती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।